أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واذكر اور ذکر کرو فی الکتاب اس کتاب میں ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ کانا تھے صدیقاً سچے انسان، نبیہ اور نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں یہود بھی تھے جن کو حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھو حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو اور ان کو خدائی میں شریک کرتے ہو، حال یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو پوری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے، اور خود ان کی دعوت کے خلاف تم عمل کرتے ہو۔ کیسے اپنے آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہو اور اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں عیسائی بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہو، فخر محسوس کرتے ہو، لیکن دیکھتے نہیں ہو کیسے شرک کے اندر مبتلا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پوری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف پکارتے رہے۔ اگر تم واقعی عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہو تو تمہیں تو توحید کو اپنانا چاہیے۔ یہاں پر مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں سے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی نسبت یہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور ان کے دین کے اوپر ہیں۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو تو توحید کو اختیار کرو۔ یہ کیا تم نے بیت اللہ کے اندر 360 بت بنا رکھے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو زندگی بھر ایک اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو پکارتے رہے۔ جس معاشرے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو بت پرستی کا، شرک کا معاشرہ تھا۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کوئی چاند کو، کوئی سورج کو، کوئی ستاروں کو، کوئی انسانوں کو، کوئی بتوں کو پوجتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا، ستاروں کے اوپر، چاند کے اوپر، سورج کے اوپر۔ جب ڈوب گئے تو فرمایا ڈوبنے والے میرا الہ نہیں ہو سکتے، اور بتوں کے اوپر بھی غور کیا اور اس نتیجے کے اوپر پہنچ گئے کہ جو خود محتاج ہیں وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ وقت کے بادشاہ کے اوپر بھی غور و فکر کیا اور اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ وہ الہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہو سکتے تو میں بھی ہو سکتا ہوں، جب میں نہیں ہوں تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو جب غور و فکر کرتے رہے توحید تک پہنچ گئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا اسلم، تو فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت سرفراز کیا اور پھر اللہ رب العالمین نے ہدایت دی کہ آپ انذار کا کام کرو، ڈراوے کا کام کرو، دعوت اور تبلیغ کا کام کرو، لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کا کام کرو، لوگوں کو جہنم کے راستے سے بچانے کا کام کرو، لوگوں کو رب کی رضا کا راستہ دکھلاؤ، لوگوں کو بتلاؤ کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، تمہیں کس کی بندگی کرنی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیاری شخصیت ہیں کہ جتنے بھی دین والے لوگ ہیں، خواہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، سب اپنے آپ کی نسبت ان کی طرف کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، فرمایا صدیقاً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سچ بولنے والے تھے، سچ کو قبول کرنے والے تھے، ایک بات کر کے اس کو عمل کا جامہ پہنانے والے انسان تھے، راست باز انسان تھے، نبی یا اللہ رب العالمین کے نبی تھے۔ اس کا علی ابی ہے۔ اب گھر سے دعوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب تھوڑا سا دیکھیں کہ ایک انسان سے اگر کوئی عمر کے اندر بڑا ہو لیکن گمراہی کے اوپر ہو، خواہ اس کا والد کیوں نہ ہو، تو اس کو بھی دعوت دینی، لیکن پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور دعوت کے اندر کیسی شفقت ہے، کیسی محبت ہے، اور آگے جو مد مقابل ہے ان کا والد ہے، حاضر ہے، کس قدر سختی کرتا ہے، کس قدر تنخوئی کا
اظہار کرتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کتنے پیار کے ساتھ یا ابت کہہ کر کے اللہ کی دین کی طرف اس کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف اس کو بلا رہے ہیں۔ تو اپنے ابا جان کو دعوت دیتے ہیں، اس کا جب کہا اپنے ابا جان سے یا ابت، اے میرے ابا جان، لم تعبدون، آپ کیوں بندگی کرتے ہیں، آپ کیوں پوجتے ہیں ان کو، آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں کہ جو سن نہیں سکتے، آپ بتوں کے آگے جھکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت بناتے بھی تھے، بتوں کو بیچتے بھی تھے، بتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، اور وقت کے بادشاہ کے یہاں مذہبی امور کے ذمہ دار بھی تھے۔ تو اپنے ابا جان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی جو سن نہیں سکتے ہیں، یہ لکڑی کے بت، یہ پتھر کے بت، یہ مٹی کے بت، ان کو آپ جتنا پکاریں یہ تو سن نہیں سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، لا یبصروا، یہ دیکھ بھی نہیں سکتے کہ جب ان کو کوئی پکارتا ہے، آنسو بہاتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، ان کے آگے جھکتا ہے، تو اس کی عاجزی کو بھی نہیں دیکھ سکتے، ولا یغنی عنک شیئا۔ اور دوسری بات یہ کہ مشکل کشائی بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی تمہیں کام نہیں دے سکتے، ولا یغنی عنک، کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، عنک تم کو شیئا، ذرا برابر کچھ کام نہیں دے سکتے۔ یا ابت، میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آ گیا ہے وہ کہ تیرے پاس نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے ہدایت سے نواز دیا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھ کو علم سے نواز دیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے بیٹے کو نبوت سے سرفراز کر دیا، دنیا کا جو سب سے بڑا منصب ہے تیرے بیٹے کے سر کے پر اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے، یہ تیرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے اگر بات کو سمجھا جائے تو۔ اور اللہ رب العالمین نے مجھ کو علم دیا ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر میں کہہ سکتا ہوں کہ جنت جانے والا راستہ کون سا ہے، جہنم سے بچنے والا راستہ کون سا ہے، حقیقی اللہ رب العالمین کی بندگی کا راستہ کون سا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو بتلا دیا ہے۔ فاتبعنی، تو میں اللہ کا نبی ہوں، اے میرے ابا جان، اگرچہ عمر کے اندر تم سے چھوٹا ہوں، تمہارا بیٹا ہوں، لیکن اللہ نے مجھ کو روشنی دی ہے، اللہ نے تمہارے بیٹے کو روشنی دی ہے، اگر تم میری پیروی کرو گے تو میرے ابا جان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اسی کے اندر تمہارا اعزاز بھی ہوگا، تمہاری عزت بھی ہوگی۔ یعطیک صراطا سویا، اللہ کی طرف سے میں تمہاری رہنمائی کروں گا، ٹھیک رہنمائی کروں گا، صحیح رہنمائی کروں گا، ایک ایسی رہنمائی کروں گا کہ دنیا کے اندر بھی کامیابی کے ساتھ زندگی گزرے گی، آخرت کے اندر بھی تمہاری کامیابی کی جنت کی زندگی ہوگی۔ تو ابا جان کو سمجھا رہے ہیں پیار کے ساتھ، ابا جان کو یا ابت کہہ کر کے ان کو دعوت دے رہے ہیں، یا ابت، میرے ابا جان، لا تعبدوا، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ تو شیطان کے آگے تو سجدہ کوئی بھی نہیں لگاتا، شیطان کے آگے تو جھکتا کوئی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی بات کو نہ ماننا، کسی کی بات ماننا، کسی کے حکم کو ماننا، یہ بھی در حقیقت اس کی اطاعت کے اندر آ جاتا ہے۔ عبد یا عبدو کے اندر تین معنی ہوتے ہیں، پوجا و پاٹ بھی ہوتا ہے، اطاعت و فرمان برداری بھی ہوتی ہے، اور بند کی غلامی بھی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ بات کہی جا رہی کہ اے میرے ابا جان، تم اطاعت اور فرمان برداری نہ کرو شیطان کی، اس لیے کہ شیطان رحمان کا عصیہ نافرمان ہے، تو لہذا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ میری عبادت کرو، اور شیطان کا یہ حکم ہے کہ اللہ رب العالمین کی تم عبادت نہ کرو، تم شرک کرو، بتوں کے آگے جھکنے والے بن جاؤ۔ تو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرتا ہے تو حقیقت کے اندر وہ شیطان کی بات مان رہا ہے، وہ شیطان کی بندگی کرنے والا ہے، اور شیطان تو اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، تو حقیقت میں یہ بھی نافرمانی کے اندر شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ جس طرح اللہ کا یہ اعلان ہے کہ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین شیطان کو دوزخ کی آگ کے اندر پھینکے گا، اسی طرح اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا، اس کی بندگی کرے گا، اس کی بات کو مانے گا، اس کی اطاعت کو کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شیطان کے ساتھ دوزخ کے اندر داخل کرے گا۔ تو یہ سلسلہ کلام کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابا جان کو محبت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ آگے ابا جان کتنی سختی کرتے ہیں کہ گھر سے نکلنے کی دھمکی دے دیتے ہیں، جیسے آگے ذکر ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس قصے کو ہم آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کی طرح دین کا کام کرنے کی، دعوت کا کام کرنے کی، پیار اور محبت کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وذکر، ذکر کیجیے، فی الکتاب، اس کتاب میں، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ کانا تھے، صدیقاً سچے انسان، نبی اور نبی، اس جب قال ابی، اپنے ابا جان سے، یا ابت، اے میرے ابا جان، لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما، ان چیزوں کی، لا یسمعوا، نہ جو سن سکتی، ولا یبصروا، اور نہ دیکھ سکتی ہیں، ولا یغنی، اور نہیں کام آ سکتی، عنک تم کو شیئا، ذرا برابر، یا ابت، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی، بے شک آ گیا ہے میرے پاس، من العلم، علم، ما لم یأتک، جو تیرے پاس نہیں، فتبعنی، پس میری پیروی کیجیے، اہدک، میں آپ کو دکھاؤں گا، صراطا سویا، سیدھا راستہ، یا ابت، اے میرے ابا جان، لا تعبدو، بات نہ مانو، عبادت نہ کرو، شیطان، شیطان کی، ان شیطان، بے شک شیطان، کان ہے للرحمن، رحمان کا عصیہ، بڑا نافرمان۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، رحمتک یا